السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج دن ہے منگل 27 اپریل۔ سبق نمبر 3 ہے بیٹے سے محبت، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ رکھا، لیکن وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تو جب انہوں نے وفات پائی، اس سے پہلے وہ بہت سخت بیمار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ بھی نہ کہا بلکہ صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صابر و شاکر تھے۔ تو اس سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ریڈنگ کرتی ہوں، آپ لوگوں نے پینسل ہاتھ میں پکڑنی ہے اور ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہو اس کو میں انڈر لائن آپ لوگ بھی کریں، اور میں اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے انہیں ام بردہ خولا کے سپرد کیا۔ ام بردہ خولا یہ ایک دایا تھی جن کے سپرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی پرورش کا ذمہ کیا، کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا عربوں میں کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو کسی دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے ساتھ اس کو لے جا کر اس پرفضا مقام پر اس کی پرورش کرے۔ وہ مدینے کی ایک نوائی بستی میں رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے اور حضرت ابراہیم کو گود میں لیتے اور پیار کرتے۔ تو اس میں نوائی بستی ارد گرد، مطلب مدینے کے ارد گرد ایک بستی تھی، تو مضافات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ حضرت ابراہیم ابھی شیرخوار کا مطلب ہے دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ بیمار ہو گئے۔ شیرخوار کو انڈر لائن کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہیں دیکھنے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت بہت خراب تھی، بلکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ کہیں گے، رضی اللہ کی حالت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیماری کے باعث حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کو کر لیں اور باعث کو بھی کر لیں انڈر لائن۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ ناراض کو بھی انڈر لائن کر لیں، غمگین کو کر لیں۔ حضرت ابراہیم کو سپرد خاک کرنے اور قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے سر کی طرف کھڑے ہوئے اور وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ آپ کا لیسن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کیا جاتے ہیں الفاظ معنی۔ تو اس میں نوائی بستی ہے، مضافات ارد گرد کے علاقے آپ کہہ سکتے ہیں، حالت خراب ہو جانا، بہت زیادہ تکلیف میں ہونا، سرانے سر کی طرف، آنسو جاری ہونا، آنکھوں میں آنسو بہنا یا آ جانا، سپرد خاک دفن کرنا، زمین میں دفن کرنا، سپرد خاک، شیرخوار دودھ پیتا بچہ۔ اس کے بعد کوسچن آنسر ہے۔ پہلا بہت ایزی کوسچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم کی حالت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہو گئے، تو اس میں حضرت ابراہیم کی خراب حالت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صابر تھے۔ اس کے بعد جملے ہیں، 5 ہی جملے ہیں۔ سپرد کسی کے حوالے کرنا، جیسے بچے کی پرورش ماں کے سپرد ہوتی ہے، یہ الفاظ جملے ہیں۔ شیرخوار، آپ لکھ سکتے ہیں شیرخوار بچہ تکلیف سے رو رہا تھا۔ غمگین، بچہ ماں کی موت پر غمگین تھا۔ سپرد خاک، شہید کو عزت سے سپرد خاک کر دیا، مطلب مٹی کے حوالے کر دیا گیا، دفن کیا گیا۔ انتقال، میرے دادا کا انتقال ہو گیا، یا کسی کا بھی میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام تھا، پھر آپ کو نوٹس سینڈ کر دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنا کام کریں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔